کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ایک انسان اپنی زندگی کو اتنا پاک، اتنا سادہ اور اتنا خوبصورت کیسے بنا سکتا ہے کہ صدیوں بعد بھی لوگ اسے یاد کریں؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے درویش کی جس کے الفاظ میں مٹھاس تھی، جس کے کردار میں عاجزی تھی اور جس کے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی۔ یہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1173 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک نہایت نیک اور دیندار خاندان سے تھا۔ آپ کی والدہ بی بی کلثوم ایک نہایت پارسا خاتون تھی۔ انہوں نے بچپن ہی سے آپ کی تربیت اس انداز میں کی کہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا۔ آج ہم ان کی زندگی سے جڑے کچھ واقعات سنیں۔ ایک دن کا ذکر ہے جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے۔ ان کے خانقاہ میں ایک شخص داخل ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آنے والا اپنے لباس اور حلیے سے کوئی عام انسان نہیں بلکہ قلندر جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ خانقاہ کے خادموں نے فوراً اس کی طرف توجہ دی۔ حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حجرے کے دروازے پر وہی موجود تھے۔ جب انہوں نے قلندر کو دیکھا آتے ہوئے تو آگے بڑھے ان کے استقبال کرنے کے لیے اور اس کے بیٹھنے کے لیے کمبل بچھا دیا۔ وہ کمبل بچھایا جس پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے۔ قلندر بیٹھ گیا تو مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کھانے پینے کے سلسلے میں۔ قلندر نے ہاں میں جواب دیا۔ کچھ دیر گزری، اس کے سامنے کھانے کا سامان پیش کیا گیا۔ کھا لینے کے بعد قلندر نے مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں کافی دور سے آیا ہوں، میرا مقصد کھانا یا آرام کرنا نہیں ہے۔ بھوک تو میری ہے مگر غذا کی نہیں۔ اصل میں تمہارے شیخ سے ملاقات کرنے کی غرض سے آیا ہوں، اس لیے میں نے اتنا لمبا سفر طے کیا۔ اس کے جواب میں مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمارے پیر و مرشد اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، یہ مجال نہیں کسی خدمتگار کی کہ ان کے حجرے میں داخل ہو جائے یا انہیں اس کی خبر دے سکے۔ اس قلندر نما شخص نے مولانا بدر الدین کی بات سنی مگر بے نیازی سے جواب دیا، کچھ بھی ہو میں بغیر شیخ سے ملے ہوئے تو یہاں سے جاؤں گا نہیں، اور قلندر پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک گھاس جیسی چیز نکالی، ہرے رنگ کی۔
اور اسے اپنے کشکول میں ڈال دیا۔ دیکھنے میں وہ گھاس ایسا لگتا تھا جیسے کچھ لوگ ملنگ یا جوگی سرور حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ قلندر نما شخص اسے کیا کرتا ہے۔ وہ قلندر خاموشی کے ساتھ اس گھاس کو پیستا رہا۔ اب یہ گھاس عرق میں بدل چکا تو قلندر کے ہاتھ تھوڑا سا کانپے اور تھوڑا سا عرق کمبل پر گرا۔ مولانا بدرالدین اب برداشت نہ کر سکے۔ وہ اپنی برداشت کی قوت کھو بیٹھے اور نہایت تیزی سے آگے بڑھے اور نہایت ہی سخت لہجے میں اس قلندر نما شخص سے کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ تو کس کمبل پر بیٹھا ہے؟ اس پر ہمارے مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے تو صرف مہمان نوازی کی غرض سے تجھے اپنے شیخ کا کمبل پیش کیا تھا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تو نے اس متبرک چیز کی قدر نہیں جانی اور ادب و احترام کی حد پار کر گیا۔ تو اٹھ اس وقت اور دفع ہو جا۔ تو نے ہماری خدمت کا بہت برا صلہ دیا ہے۔ حضرت مولانا بدرالدین اسحاق کا لہجہ نہایت ہی تلخ، ترش اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی مولانا کی بات چیت ختم ہوئی، قلندر نما شخص نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ جو گھاس کو پیس کر عرق نکال رہا تھا رک گیا، اور پھر قلندر نما شخص نے ایک چیخ ماری۔ بڑی ہی بھیانک چیخ تھی، ہیبت اور جلال سے بھرا ہوا، اور وہ کشکول لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خانقاہ کے خدمت گزار دیکھ رہے تھے کہ قلندر نما شخص کے ہاتھ میں یہاں کشکول تھا، وہ دھیرے دھیرے فضا میں اونچا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے خیال کیا کہ شاید یہ قلندر اپنا کشکول مولانا بدرالدین کے سر پر مارنا چاہتا ہے۔ اچانک حجرے کا دروازہ کھلا اور لوگوں نے دیکھا ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ۔ قلندر کا مزاج بہت بگڑا ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اگلی کارروائی کرتا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی تیز رفتاری سے قلندر کی سمت بڑھے اور قلندر نما شخص کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت ہی نرم لہجے میں اس سے کہنے لگے کہ مولانا بدرالدین کو آپ معاف فرما دیں، میری وجہ سے یہ تم سے واقف نہیں۔ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ ادا کیے تو سارے مرید
اور خدمت گزار ایک سکتے کی کیفیت میں آ گئے۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ قلندر نما شخص کس مرتبے کا ہے، ورنہ وہ گھاس پیستے وقت سارے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ قلندری کے حلیے میں کوئی نشہ کرنے والا ملنگ ہے۔ قلندر نما شخص کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدلا۔ اس نے کہا، فرید، میں ٹال نہیں سکتا تمہاری باتوں کو، میں تمہارا بہت عزت کرتا ہوں، اور یہ راز تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یوں تو فقیر کا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، اور جب اٹھ جاتا ہے تو نیچے نہیں آتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اس ہاتھ کو اونچا ہی رہنے دو۔ اس کے جواب میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں بخوبی جانتا ہوں، یہ ہاتھ اپنا تم بلند ہی رکھو اور اس کشکول کو ہمارے خانقاہ کی دیوار پر مار دو۔ قلندر نما شخص ایک درویش کی بات کا مقصد سمجھ گیا، اور جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ کو آزاد کیا تو جیسے ہی اس کا ہاتھ آزاد ہوا، اس نے اپنا کشکول دیوار پر مارا۔ خانقاہ میں موجود تمام لوگ، خادم، مریدان کہ حیرت کی انتہا ہی نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ہلکے سے کشکول کے طرف سے ایک مضبوط دیوار فوراً ہی زمین میں ڈھیر ہو گئی۔ دیوار جب گری، قلندر نما شخص نے سر جھکایا، کچھ دیر خاموشی کی حالت میں کھڑا رہا، اور پھر قدم واپسی کے لیے بڑھایا اور کہا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، اچھا تو ہم چلتے ہیں، تمہارا بھلا کرے اللہ۔